صلوات محمد وآل محمد. کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، ارے جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، کہاں تلاش. زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، ارے جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش. شبیر دل کو تھام کے ارے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو
تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، صلوات محمد وآل محمد۔ سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، 3 دن گزرے کھڑی ہے، 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر، شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر، ہے چراغ سار سور سج رہے ہیں بام و در، باب سعد پر رکا ہے، باب سعد پر رکا ہے بے کسوں کا کارواں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے، فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے، دیکھ کر کہتی ہے زینب، دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں سکی، سن چکی 17 اذانیں بے ردا بنت علی، رو رہی ہے ہر اذا سن، رو رہی ہے ہر اذا سن کر علی اکبر
اکبر کی ماں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان مثل زہراں سر جھکائے شامیوں میں آ گئی مثل زہراں سر جھکائے شامیوں میں آ گئی 4 برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی کان بھی زخمی ہے گالوں پر تماچوں کے نشان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان خون کے آنسو ٹپکتے ہے سرے شبیر سے پوچھتی ہے جب سکینہ زینب دلگیر سے اے پھوپھی اماں یہاں سے کب چلے گا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا شام کے دربار میں جب قافلہ جانے لگا پڑھ رہی تھی اِنَّ لِلَّهِ اس گھڑی سب بیبیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں عظمت ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات صلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہم پر یہ کرم کیا ہے اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا وہ خطبہ ضرور آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، جو بڑا مناسب ہے کہ ان دنوں کے اندر مومن خاص طور پر چاہے کسی مجلس، چاہے کہیں پر ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ دو خطبے ہیں جو خاص طور پر سفر کے ان ایام کے اندر مومنین کو پڑھنا چاہیے۔ اور آج تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتاب موجود نہیں ہے، جب ساری دنیا کی خبریں انسان اپنے پاس موجود اپنی ہتھیلی پر لے کر موبائل کے ذریعے سے پڑھ سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے، تو پھر کیا مشکل ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر اسی موبائل کے اندر اس خطبے کو بھی پڑھے کہ کس مصیبت کے عالم کے اندر شہزادی زینب نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو زمانہ ہے کہ جس نے مجھے تمہارا مخاطب بنا دیا ہے، ورنہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھ سے خطاب کروں۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد نے جامع دمشق کے اندر کس انداز سے جب یزید کے کرائے کے اس خطیب نے آ کر یزید کے بنائے ہوئے ممبر کے اوپر گفتگو کی، تو چوتھے امام نے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر گفتگو کروں۔ یہ بتایا کہ چاہے مسجد ہو اور مسجد میں موجود ممبر ہو، مگر اگر اس ممبر سے دشمنان آل محمد کے فضائل کو بیان کیا جائے تو وہ ممبر بھی ممبر نہیں ہوا کرتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہو جایا کرتا ہے۔ ممبر اس وقت ممبر بنا کرتا ہے جب اس ممبر سے محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو اور ان کا تذکرہ ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ بس عزیزان محترم، سید سجاد نے اس خطبے کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، محفوظ کر لیجئے اور اپنے بچوں تک اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کون سا جذبہ ہے اور وہ کون سی جاذبیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے تمام کاموں کو، اپنی تمام تھکاوٹوں کو، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر محمد و آل محمد کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھروں سے یہاں تک آ کر زحمت کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا سید سجاد نے؟ فرمایا تھا اُوتینا ستا وفضلنا بسبع، کہ ہمیں پروردگار عالم نے 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 خصلتیں عطا کی ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا تھا کہ اُوتینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ خدا نے جو ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں، اس میں علم ہے، اس میں حلم ہے، اس میں فصاحت ہے، اس میں شجاعت ہے، اور فرمایا کہ وہ مومنین کے دلوں میں محبت ہے کہ دنیا میں کسی مقام پر بھی موجود ہوگا وہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے ذکر کو سننے کے لیے آ جائے گا۔ بس عزیزان محترم، یہ فرش اعضا اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے تمام کے تمام معیارات رکھتا ہو، اپنے تمام کے تمام اسٹینڈرڈز رکھتا ہو۔ بہت قریب ہے وہ دن کہ جب ساری دنیا سے محبت کرنے والے جن جن کے لیے ممکن ہوگا وہ اس سفر عشق کے اوپر روانہ ہوں گے کہ جو شہر نجف سے لے کر شہر کربلا تک کا ہوگا، جسے 40 کا سفر کہتے ہیں۔ یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ تعبیر ہے جو یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کت قیدک ناسی سعیک لا تمہو ذکرنا، فرمایا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، جس طرح کی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ لا تمہو ذکرنا، مگر خدا کی قسم تو ہمارا ذکر فراموش نہیں کروا سکے گا۔ تو اپنی تمام امارتوں کے ساتھ، اپنی تمام سلطنتوں کے ساتھ، اپنی تمام وسائل کے ساتھ دنیا کے اندر
جس طرح سے چاہتا ہے ہم پر ظلم کر لے. مگر آج شہزادی زینب کی یہ تعبیر ہمیں نظر آتی ہے کہ کروڑوں کی تعداد کے اندر عاشقان امام حسین اور عاشقان شہزادی زینب کس انداز سے پیدل چل کر اپنی تمام کی تمام آسائشوں کو، اپنے تمام کے تمام اس لگزریس لائف کو چھوڑ کر انسان اس سفر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. دھول کے اندر، مٹی کے اندر، جو کبھی کسی گلاس میں پانی پیتا ہو اپنے گھر میں، ذرا سا گرد آلود نظر آئے تو اس گلاس کو دھو لیا کرتا ہے. مگر اس سفر کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس گلاس میں پانی پی رہا ہے، اس میں کس کا جھوٹا موجود ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لباس کا کیا اثر ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ جو اپنے گھر کے اندر بستر اگر ذرا سا میلا ہو جائے تو فوراً گھر والوں پر غصہ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہاں پر اس عشق کے سفر پہ جاتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ کس مٹی پر سو رہا ہے، جس جگہ سو رہا ہے وہ کتنی کھردری ہے اور کتنی زیادہ آرام کے قابل ہے یا نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس عشق کی وجہ سے کہ جو سید سجاد فرماتے ہیں کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اس محبت کی وجہ سے جو ہماری مومنین کے قلوب میں ڈال دی گئی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب ایک بات کہنے کا پھر میں حق رکھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد عزیزان محترم، جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے چہرے سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اس کے لباس سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اس کے اعمال سے بھی محبت کرتا ہے. اس کی نگاہ کے اندر جب عشق اور محبت ہوا کرتا ہے تو پھر وہ جز ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر محبت نہیں کرتا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرش عزا کے اندر تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے تو یہ بھی اس فرش عزا کے لیے اتنی ہی محترم ہے کہ جتنی مجلس عزا اور نواخوانی و ماتمداری بھی ہے. اگر ہم اس کے اندر کئی فرق رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عزاداری کے اندر کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے محبت نہیں کرتے. کچھ کو اپنے معیار پہ لے کر آتے ہیں، کچھ کو نہیں لے کر آتے. تو پھر ہم اس عزاداری سے محبت نہیں کرتے جو سید سجاد کی قائم کرتا ہے. اس عزاداری سے محبت نہیں کرتے کہ جو عزاداری شہزادی زینب کی قائم کرتا ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے تو پہلے حصے سے لے کر آخری حصے تک سارے کے سارے عزاداری یہ سید الشہداء کا حصہ ہے، اور ہر حصہ سید الشہداء اور شہزادی زینب کی نگاہ میں اتنا ہی قابل احترام ہے کہ جتنا دوسرا حصہ قابل احترام ہے. اگر کوئی اس میں کسی کو چھوٹا بناتا ہے اور کسی کو بڑا بناتا ہے، کسی کے ساتھ مل جاتا ہے اور کسی کے ساتھ انکار کرتا ہے، تو در حقیقت وہی انکاز ہے کہ جس طرح مولائے کائنات کی بارگاہ میں آ کر کسی نے کہا تھا کہ ایک شخص سے جو آپ سے بھی محبت کرتا ہے آپ کے دشمنوں سے ہی محبت کرتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہمیں کانے کی محبت نہیں چاہیے، ہمیں پوری محبت چاہیے. جو ہم سے محبت کرے تو مکمل کرے، ورنہ ہمارے غیروں کے پاس چلا جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر انسان ایک بار اس مقام پر آ جائے جو فرش عزا سے منسوب ہے اور پھر بھی باہر کھڑا ہوا نظر آئے، اور اگر کوئی اس سے گزارش کرے تو اسے برا لگتا ہوا نظر آئے، تو پھر اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ دل میں کچھ کھوٹ اور کچھ کمی ہے جو ابھی بھی اس معیار کو نہیں پہنچی کہ جسے عشق کہا جاتا ہے. بس اسی وجہ سے عزیزان محترم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو 100 سال کی عبادت کر چکا تھا. 100 سال کی عمر نہیں پا چکا تھا، 100 سال کی عبادت کر چکا تھا. مگر اس زمانے کے نبی کو وحی کی گئی کہ جا کر اس شخص سے کہہ دو کہ اگر عبادت کرتا کرتا اس قدر تھک جائے کہ دیگ میں پڑے ہوئے اس چیز کی طرح ہو جائے کہ جو گل سڑ کے پانی بن کر ختم ہو جایا کرتا ہے، تب بھی میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا کہ جیسے میں نے کہی ہے ویسی وہ عبادت نہیں کرتا. یعنی پروردگار عالم عبادت اسے مانتا ہی نہیں ہے کہ جو انسان سجدے کے لیے اپنے سر کو ٹکرا رہا ہو، جو کبھی رکوع کے اندر ہو، کبھی روزے کے اندر ہو، کبھی زکوٰۃ و خمس دے رہا ہو. پروردگار کہتا ہے وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے حبیب ہم تمہیں بھی یہ کہتے ہیں، یقیناً ختمی مرتبت تو وہ صاحب شریعت ہے کہ جو ہم تک شریعت پہنچانے والے ہیں، وہ مخالفت شریعت کر دے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. مگر پیغمبر کو خطاب کر کے سورہ مبارکہ جاسیہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پس پھر ہم نے قرار دیا ہے ایک امر
اور جس پر تمہیں پابند رہنے کو کہا ہے فاتبعھا، تو تمہیں بھی اسی شریعت کے مطابق چلنا ہے. لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو ہماری بتائی ہوئی شریعت کے علاوہ چلے گا وہ اپنی ہوا و ہوس اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا، وہ شریعت الہی کی پیروی کرنے والا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ایک اور مقام پہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب تم نے دیکھا ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں خدا کی پرستش کر رہا ہوں، وہ خدا کی پرستش نہیں کر رہا، وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی اگر اپنی خواہش کے مطابق اپنی بنائی ہوئی شریعت، اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے ذہن میں موجود اگر کسی چیز کی پیروی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شریعت سے شریعت کا حکم نہیں پوچھ رہا، دین اور محمد و آل محمد کے احکامات کو سیکھ نہیں رہا اور اس کے بغیر سیکھے وہ عمل کر رہا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی ساری عبادت کو اس کو منہ پہ دے مارے گا. یعنی تمہاری عبادت اسی وقت قبول ہوگی. ابلیس بھی کہہ رہا تھا پروردگار عالم سے کہ سجدہ کرنے کو تیار ہوں. بھائی جو 6000 سال تک سجدہ کرتا رہا اور فقط سجدہ نہیں کرتا رہا، اس طرح سے سجدہ کرتا رہا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جایا گیا. ہم اور آپ نے تو خواب میں بھی آسمان نہیں دیکھا، مگر وہ آسمان پر گیا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچا، دوسرے سے تیسرے پر پہنچا، تیسرے سے چوتھے پر پہنچا، یہاں تک کہ ملائکہ کے محفلوں میں اتنا مقرب ہو گیا کہ ملائکہ اسے کہا کرتے تھے کہ جب ہم دعا کریں تو آمین کہنا، تو اتنا بڑا عابد ہے کہ تیری آمین کے اوپر ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی. مگر اس نے بھی جب آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا پروردگار اس ایک سجدے کو چھوڑ دے، پھر زمین پر جس جگہ پر کہے گا میں ساری زمین پہ سجدہ کرنے کو تیار ہوں. پروردگار نے کہا مجھے تیرے سجدے نہیں چاہیے، مجھے میرے حکم کی اطاعت چاہیے. اگر میرے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا ساری زندگی کے سجدے بھی تیرے بیکار ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں چلتا کہ پروردگار یہ کہہ دے یہ کر لوں گا مگر اس سے مجھے دور کر دے. بس فرق یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی انا کی عبادت کر رہا ہے یا پروردگار عالم کے حکم، پروردگار عالم کی رضا، پروردگار عالم کی منشا کے مطابق عبادت کرنا چاہتا ہے. بس خلاصہ یہ کہ عزیزان محترم، چاہے فرش عزا پہ آنا ہو، چاہے دین کے کسی معاملے پہ عمل کرنا ہو، ہر منزل کے اوپر انسان کی نگاہ کے اندر حکم خدا ہونا چاہیے. اگر حکم خدا ہے تو پھر یہی عبادت ہے، اور اگر حکم خدا نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا عابد ہو، خدا کی نگاہ کے اندر وہ ابلیس ہوا کرتا ہے، عابد نہیں ہوا کرتا. جس مقام سے ہم چلے تھے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ابتدا کے اندر ایک مسئلہ شرعی کو بیان کیا جائے گا. ہم اسی سے استعارہ لے کر یعنی ہیلپ لے کر اور مدد لے کے جو کل روایت آپ کے سامنے ایک مومن کی 5 علامت 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا. پہلی نشانی 51 رکعت نماز پڑھنا، دوسری نشانی خاک پر سجدہ کرنا. تو دوسری نشانی اس سے متعلق آج مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور بہت ہی کامن مسئلہ ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پروردگار عالم نے نماز کو 11 ارکان پر یعنی 11 جو ہے وہ اجزاء کے اوپر تقسیم کیا ہے. 5 اس میں واجب رکنی ہے اور 6 واجب غیر رکنی ہے. رکنی وہ ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کی اگر غلطی ہو جائے، چاہے کمی ہو جائے چاہے زیادتی ہو جائے، نماز باطل ہے. اور رکنی کیا ہے؟ نیت ہے. بغیر نیت کے کوئی عبادت ہی نہیں. جو لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہوں گے، پروردگار عالم یہ سفر وہ سفر ہے کہ جس سفر کے اندر صرف حج یا عمرے کے اندر بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوتی ہے، 6 معصومین علیہ السلام کی یوں زیارت ہوتی ہے کہ جس میں ایک سید المرسلین کی زیارت ہے، ایک سید النساء العالمین کی زیارت بھی ہے. یعنی جس طرح کربلا حسین کی زیارت کا سفر ہے، مدینہ حسین کے نانا اور حسین کی ماں کی زیارت کا سفر ہے. اور وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے کہ دنیا کا کوئی مقام اور دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہم سے زیادہ بافضیلت نہیں ہے. یہ چھٹے امام کب کہہ رہے ہیں؟ جب چھٹے امام مدینے میں.
چھٹے امام کی قبر مبارک بھی مدینے کے اندر ہے، بلکہ وہ آخری امام قرار پائے کہ جن کی قبر مدینے میں قرار پائی۔ چھٹے امام فرما رہے کہ جو فضیلت خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ فضیلت دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی، حتیٰ یہ کہ مکے والوں کو بھی عطا نہیں کی، کیونکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے سید و سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ تو اس ذکر کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر اس فرد کو جو اس مقدس سفر پہ روانہ نہیں ہوا ہے، اس ذکر کی برکت سے اسے یہ سفر نصیب فرمائے، اور جو روانہ ہو چکا ہے اسے بھی اپنی زندگی میں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سجدے کرنے کے اعتبار سے بات ہوتی ہے تو سجدہ کرنے کے لیے جب انسان اپنے سر کو سجدگاہ کے اوپر رکھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء کو، ہماری بات ہو رہی تھی کہ نیت، حج اور عمرے کے سفر کے اندر انسان کو زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ پر اس کی نیت کو بتایا جاتا ہے۔ احرام کا غسل کرو تو کیا نیت ہے، احرام کی نیت کرو تو کیا غسل ہے، نیت ہے، طواف کرنے جاؤ تو کیا نیت ہے، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھو تو کیا نیت ہے۔ یعنی گویا حج ایسا نظر آتا ہے کہ سارا کا سارا نیتوں کے گرد ہی گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بہرحال انما الاعمال بالنیات، انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے ہی اس کی نیتوں پر۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ جو رکن نماز ہے، جس کے بغیر نماز نہیں۔ اچھا، یہ فرق کب سمجھ میں آتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ پر ظہر کی بھی قضا نماز واجب ہے اور ظہر کی ادا نماز بھی واجب ہے۔ اب اگر آپ نماز پڑھ رہے، ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور وہ نماز ہے ہی فجر کی، آپ کے ذہن میں موجود ہے فجر ہے، آپ کو الگ سے فجر کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب انسان کے اوپر فجر کی ادا بھی ہو اور فجر کی قضا بھی ہو اور وہ دونوں پڑھنا چاہے تو حکم شریعت یہ کہ وہ معین کرے اپنی نیت میں کہ وہ قضا پڑھ رہا ہے یا ادا پڑھ رہا ہے۔ تو نیت یہاں جا کر فرق سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ معین نہیں کریں گے تو نتیجے کے اندر آپ کی نماز غلط ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ کیا ہے، یعنی اگلا رکن کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام۔ پہلی تکبیر یہ رکن ہے، اور یہ رکن اتنی شدید رکن ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، سجدے کے مسئلے کو کل بیان کروں گا تاکہ تکبیر کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو افراد کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ شریعت نے سہولت دی ہے، مگر اس سہولت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہر دوسرا فرد بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے حرم میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، کرسی لے کر لوگ بیٹھ جاتے نماز پڑھتے۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ کوئی بھی شخص تھوڑی سی بھی مشکل و زحمت محسوس کرے اور وہ کرسی لے کے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے۔ تکبیرۃ الاحرام کے رکن میں موجود ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کو عربی میں کہے، سکون کے ساتھ کہے، قیام کی کیفیت میں کہے، یعنی جو قیام واجب ہے اس میں سے ایک قیام جو قیام رکنی ہے وہ تکبیرۃ الاحرام۔ یعنی اگر انسان میں اتنی ہمت ہے کہ تکبیرۃ الاحرام جتنا حصہ بھی کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کہیں بھی تکبیر سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، لہٰذا کتنے ایسے افراد ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے مگر ان میں اتنی طاقت ہے چاہے کرسی کا سہارا لے کر صحیح، وہ تکبیر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے، اس کے بعد قرات نہیں پڑھ سکتے پھر بیٹھ جائے، لیکن وہ قرات بھی بیٹھ کر پڑھے، تکبیر بھی بیٹھ کے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے گویا پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ واجب رکنی ہے اور اس کی غلطی سے بھی انسان کی نماز کو باطل کر دیا کرتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ گفتگو کا دوسرا حصہ کل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت کو تلاوت کیا گیا۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں آیت موجود ہوگی، میں صرف گزشتہ گفتگو سے ربط پیدا کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر دوں۔ اور آیت بڑی اہم و بڑی عمدہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے ان اللہ اشترا، یعنی خدا ایک سودا کر رہا ہے اپنے مومن بندے کے ساتھ۔ آپ کے ذہنوں میں کل کی گفتگو کا وہ آخری حصہ ہوگا کہ جہاں بات یہ ہوئی تھی کہ پروردگار عالم سودا کر رہا ہے،
سودا کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں خرید رہا ہوں، اور مومن پروردگار کو بیچ رہا ہے. اور اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم جو خرید رہا ہے تو کیا یہ جبر اور زبردستی کی خریداری ہے؟ کہ پروردگار عالم نے کہیں ہم سے تقاضا نہیں کیا کہ میں تم سے خریدوں اور آپ یہ کہے کہ ہاں میں نے تمہیں بیچا. آپ کسی بھی دکان پہ جاتے، آپ کو کوئی مال کتنا ہی پسند کیوں نہ آ جائے، اگر دکاندار آپ کو بیچنا نہ چاہے تو آپ جتنی چاہے اس کی قیمت لگا دیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بیچنے کے لیے رکھی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی جانب سے جتنی بھی خواہش ہو، اگر اس کی جانب سے انکار ہے تو سودا نہیں بنے گا. آپ لے بھی گئے تو شرعی اعتبار سے آپ غاصب کہلائیں گے، ڈاکو کہلائیں گے، چھپا کے لے گئے چور کہلائیں گے، مالک بہرحال پھر بھی نہیں بنیں گے. مالک بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز کا مالک ہے وہ بھی راضی ہو اپنی چیز بیچنے کے لیے. تو میں کہوں گا ہے مالک کل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ہی ہمارا مالک حقیقی ہے، یہ جان تیری ہی دی ہوئی ہے، یہ مال تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ کل حیات تیری عطا کی ہوئی ہے، مگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدا. تو خریدنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو چیز تیری نہیں تھی وہ تو نے مانگی ہے. چاہے یہ لطف خدا ہے، یہ احسان خدا ہے کہ دی بھی اس نے ہے اور خرید بھی وہی رہا ہے. یہ کتنا بڑا لطف ہے پروردگار عالم کا. وہ چاہتا تو بغیر مانگے ہم سے لے لیا کرتا. بھائی یہی تو فرق ہے انسان میں اور غیر انسان میں. کائنات کے اندر جتنی بھی موجودات ہیں ساری کی ساری عالم تکوین کے اندر، عالم موجود کے اندر خدا کی جبرن اور قہرن اطاعت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ سورج چاہے نہ چاہے اسے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے. چاند چاہے نہ چاہے اسے مغرب سے نکلنا ہے، مشرق میں ڈوبنا ہے. اسی طریقے سے درخت چاہے نہ چاہے بیج کو بو دیا ہے، حکم خدا ہے اس نے اگنا ہے. وہ زمین میں نہیں اگ سکتا، وہ زمین سے باہر ہی اگے گا. اسی طریقے سے کائنات کے اندر ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم سمجھتے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، نہیں عزیزان محترم، یہ زمین بھی تسبیح کرتی ہے، یہ آسمان بھی تسبیح کرتا ہے، یہ دیواریں بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ حجر، یہ شجر، کائنات کی ہر شے، یعنی جس پر بھی لفظ ما کا اطلاق ہو رہا ہے پروردگار کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی شے ہے وہ پروردگار عالم کی تسبیح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو تسبیح ہے، یہ جو اطاعت ہے، یہ جبرن اطاعت ہے، اور ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر بھی یہ جبرن اطاعت موجود ہے. آپ نے کبھی اپنے دل کو دھڑکنے کے لیے نہیں کہا، روکنا چاہے روک کر دکھا دے، مگر آپ کا دل خدا کے حکم سے چل رہا ہے، آپ کا ذہن خدا کے حکم سے چل رہا ہے، آپ کا خون خدا کے حکم سے آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے. یہ سارا آپ کا جو وجود ہے پروردگار عالم نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے پروردگار کہتا ہے یحول بین المرء و قلبی، جب ہم چاہے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں. جب چاہیں گے تمہارے دل کو دھڑکنے سے روک دیں گے. تم چاہو گے بھی تو نہیں دھڑکے گا، اور اگر روکنا چاہو تو بھی نہیں رکے گا. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل بڑی چہیتی قوم تھی اور عجیب عجیب قسم کی فرمائشیں کیا کرتی تھی. پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، اور ایک مرتبہ کہہ پڑی کہ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے فرعون سے ٹکر لی، تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے وہ علاقہ جو مصر کا تھا وہ چھوڑ دیا. اب فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے، آگے دریا آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب موت یقینی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ کو خدا پر یقین تھا کہ اس خدا نے اگر نجات دینے کے لیے فرعون کے چنگل سے فرار کرنے کو کہا ہے تو اب اس خدا کا کام ہے کہ جس نے نجات دینے کا وعدہ کیا ہے وہ نجات دے گا. بس اگر خدا پر بھروسہ ہے تو بند راستوں پر آنے کے بعد گھبرانا نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے جو بند راستوں کے بعد ہمارا اور آپ کا اختیار دنیا کے عام راستوں پہ چلتا ہے. مگر وہ خدا کون ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پروردگار وہ ہے کہ اگر تم اس سے ڈرو گے تو راستہ بنانے کا کام خدا کا ہوگا، بند راستوں کے اندر بھی وہ راستے پیدا کر دے گا. لہٰذا حضرت موسیٰ سے کہا
کہ فنفجرت، اے موسیٰ اپنے عصا کو لو اور ایک مرتبہ دریا کے اوپر مارو. یہ جو سمجھتے ہیں کہ راستہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب دریا نہ ہو، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا اختیار وہ ہے کہ دریا ہو تو بھی راستہ بنا دیا کرتا ہے. لہٰذا ایک مرتبہ اپنے عصا کو مارا، راستہ کھل گیا. کیسے کھلا؟ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اچھا اب ہونا کیا چاہیے؟ آپ اور میں ہو اور پیچھے ایسا لشکر ہو تو انسان فوراً سے دوڑ جائے. اب تو حضرت موسیٰ سے بھی نہیں پوچھے گا اور کود جائے. دیکھیں یہاں ہے یہ قوم بنی اسرائیل کی شرارت. آ کر کہتی ہے موسیٰ ہم تو 12 قبیلے ہیں. اور واقعاً میں کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو شاباش ہے. حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تم اپنی 12 کھیلو، ہم نکلے ہیں اور اگر آنا ہے تو پیچھے آ جاؤ، اسی ایک راستے سے نکلیں گے. لیکن یہ ناز پالنے والے حضرت موسیٰ تھے. ایک مرتبہ کہا اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ 12 راستے بن جائے اور ہر راستے میں سے ایک کو دوسرا نظر بھی آ رہا ہو، یعنی ایسا مرر ہو کہ جو اس طریقے سے گلاس بنے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکے کہ سب کے سب دریا پار جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی. اب جیسے ہی آخری فرد قوم موسیٰ کا نکلا، وہاں سے آخری فرد قوم فرعون کا دریا میں داخل ہوا. خدا نے حکم دیا اور دریا ایک مرتبہ مل گیا. یوں فرعون غرق ہو گیا. اب جیسے ہی دریا کے اس پار اترے، اس پار اترنے کے بعد ایک مرتبہ ایک قوم کو دیکھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو خدا سمجھ کر، خدا بنا کر اس کی عبادت کر رہے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خدا جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی کچھ ایسے سامنے آ جائے ہم اسے دیکھ کر عبادت کریں. دیکھیں وہ جملہ یاد ہوگا ثعلب یمانی کا، جو نہج البلاغہ کے اندر امیر کائنات سے اس نے آ کے سوال کیا تھا کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ علی ہے جو کہہ سکتے ہیں. فرمایا کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو. میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو، لیکن اتنا سمجھو کہ میں نے اسے اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس بصارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یعنی ہر شے کے اندر خالق کو تلاش کیا ہے. اگر یہ زمین ہے تو اس کا مطلب اس کا خالق ہے، اگر یہ آسمان ہے تو اس کا مطلب یہ خالق ہے، اگر یہ کائنات حرکت کر رہی ہے اس کا مطلب یہ خالق ہے. ہر شے کے وجود کے پیچھے اس کی خالق ہے. میں نے اپنی بصیرت کی نگاہ سے اپنے خالق کو جانچا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کر رہا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب آپ نے قوم موسیٰ کی سائیکی و نفسیات کو دیکھا. اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ یہ کبھی بارش اپنی مرضی سے رات کو آ جاتی ہے، کبھی دن میں آ جاتی ہے، کبھی زیادہ آ جاتی ہے، کبھی کم آ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بارش کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہر شے پروردگار عالم کی اطاعت میں ہے. اور ہر شے کی اطاعت کیا ہے؟ ہر شے کی اطاعت یہ کہ خدا نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے اسی غرض خلقت اور اسے اسی غرض مقصد سے چل رہی ہے. سورج کو جو کام دیا گیا ہے سورج کا وہ کام کرنا اس کی عبادت ہے. چاند کو جو کام کیا گیا ہے چاند کا وہ کام کرنا اس کی عبادت ہے. جانور کو جس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے جانور وہ کام کرے یہ اس کی عبادت ہے. اب پروردگار عالم نے جو بارش کو پیدا کیا تو یہ بارش ایسے ہی نہیں برستی، مگر ہماری اور آپ کی یہ کم عقلی ہے، ہماری اور آپ کی یہ کج فہمی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے خالق کو تمام مصلحتوں سے پر دیکھتے ہو تو ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ضد کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ مجھے یہ کھانے دے، مجھے یہ پینے دے. باپ اسے کھانے یا پینے نہیں دیتا تو باپ جو اسے کھانے یا پینے نہیں دے رہا یہ اس کی محبت ہے یا یہ اس کی نفرت ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں کہوں بچے کا گلا خراب ہے، بچہ ٹھنڈے کھانے کی ضد کر رہا ہے، اسے کلفی کھانی ہے، وہ انکار کر رہا ہے. آپ جا کر کہہ دیں کہ بچہ ہے کیوں ظلم کر رہے ہو، تو آپ کا بولنا ظلم ہے یا اس کا روکنا ظلم ہے؟ سارے کے سارے عقل مند اور دنیا کا ہر وہ فرد کہ جو مصلحت سمجھتا ہے جانتا ہے کہ باپ کا روکنا محبت ہے اور اگر باپ دے دے اسے تو یہ ظلم و نفرت ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر ایک باپ کی اپنے بچے کے ساتھ بچے کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اس کے نہ دینے کو
ہم اس کی محبت سمجھ رہے، اور خالق آپ کے بارے میں کتنی آپ کی مصلحت کو جانتا ہوگا. آپ بار بار کسی چیز کی ضد کر رہے اور وہ آپ کو نہیں دے رہا. تو اگر انسان واقعاً پروردگار کو پروردگار جانتا ہے، واقعاً اسے خالق اور مالک جانتا ہے، تو اسے کہنا چاہیے پروردگار میں تو سوال کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ چیز میری مصلحت میں نہیں ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، کیونکہ اس کا مل جانا میری مصلحت کے خلاف ہوگا، اس کا نہ دینا تیری حکمت کے خلاف اطاعت ہوگا. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اس بھروسے کے ساتھ انسان دعا مانگے. دعا کے معاملے کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعائیں کرو، کسی نے انکار نہیں کیا. ہر وہ شے کے جو جائز ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مانگو. اگر تمہاری مصلحت میں ہوئی تو پروردگار تمہیں اس دنیا میں عطا کرے گا. اتنا یاد رکھو کہ وہ قادر بھی ہے، اتنا یاد رکھو کہ وہ قادر کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے تم پر اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ایک مرتبہ کبھی کمی ہوتی ہے، انسان نہیں دے پاتا. ایک بار کمی نہیں ہے مگر لا کے دینے میں کوئی پرابلم ہے. خدا کے اعتبار سے نہ کمی ہے نہ قدرت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. لہٰذا ہمیں اس وقت دے گا جب ہماری مصلحت کے مطابقت ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان جب پہنچے گا میزان پر اپنے اعمال کے تولے جانے کے وقت، تو کہے گا اے پروردگارا، اس دن آپ کی اور میری کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ ہم کچھ جانتے ہوں گے اور کچھ بھول چکے ہوں گے. آج اگر میں آپ سے 5 سال پیچھے کا حساب مانگوں تو کہنا شروع کر دیں گے آپ مجھے کیا یاد، کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں، لیکن سب چیزیں یاد نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ قیامت میں پہنچ جاؤ اور اس وقت پروردگار عالم یہ کہے کہ تم نے یہ کہا تھا فلاں سے، یا فلاں کے بارے میں تم نے یہ اس کے حق کے اندر معاملے میں گڑبڑ کی تھی، کب منع مت کرنا، کب منع مت کرنا. کہا اگر منع کیا تو کیا ہوگا؟ کہاں پہ پروردگار عالم 3D فلم چلا دے گا، اور وہ کہ جو نہیں بھی دیکھنا تھا وہ بھی پوری کی پوری دنیا دیکھے گی. لہٰذا اگر اس دن چاہتے ہو کہ ستار العیوب تم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تم نے کیا تھا، اپنے سر کو جھکا کر کہنا سلمنا و اطعنا، ہاں پروردگار میں نے کیا تھا. اور اس دن سارے راز کھل جائیں گے، انسان سب کچھ جانتا ہوگا. تبھی مولا کائنات مناجات امیر المومنین نے فرمایا یوم یفر المرء باخیہ، اس دن بھائی بھائی سے فرار اختیار کرتا ہوا جائے گا، بھائی بھائی سے منہ چھپائے گا. اس لیے کہ اگر بھائی نے بھی بھائی کے ساتھ خیانت کی ہوگی تو اس دن سارے راز کھل جائیں گے. وہ رازوں کے کھلنے کا دن ہے، یوم تبلی السرائر، یعنی سارے راز اس دن کھل جائیں گے. پس عزیزان محترم، پروردگار انسان کے سارے رازوں کو اس دن کھول رہا ہوگا. اب آ جائیے اپنی گفتگو کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے آپ سے کہا کہ انسان کا قیامت کے دن تو ہر اعضا خود بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے. آنکھ آپ کی زبانوں پہ تالا لگ چکا ہوگا، آنکھ خود بتائے گی کہ کس کس موقع پر خیانت کی تھی. کان خود گواہی دیں گے کہ کس کس کی غیبت سنی تھی. ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں کسی کے مال کو ادھر سے ادھر پہنچا دیا تھا. اور اسی طریقے سے انسان کے پاؤں خود گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کر گئے تھے. یعنی اس دن زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اعضا و جوارے خود بول رہے ہوں گے. بس اس دن کہ جس دن سب سارے راز کھل جائیں گے، انسان کہے گا کہ پروردگار عالم یہ جو نیکیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو وہ نیکیاں ہی نہیں ہے کہ جو میں نے زندگی میں کبھی کی ہے. میں نے تو کبھی اتنی ساری نیکیاں نہیں کی، یہ اتنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آئی؟ تو خدا کی جانب سے جواب آئے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی کہ جس کی جزا ہم تمہیں یہاں آخرت میں عطا کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ روایت کے جملے، انسان دعا کرے گا کاش اے خدا تو نے میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی. جس طریقے سے انسان کبھی اپنے سفر میں بھی دیکھتا ہے کہ اگر کسی جگہ کی انسان تیاری کر رہا ہے، کہیں جانا ہے، تو اسے کیا اس کے شہر میں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر سفر میں جب ضرورت ہے تو کہتا ہے کاش میں لے کر آیا ہوتا، اب اس کا وہاں رہ جانے کا کیا فائدہ. بس وہ جو آخرت کا سفر ہے نا، جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لے رہا ہے، وہ دنیا کی 70 سال کے لیے جتنی کوششیں آپ نے کی وہ 700 سال سے بھی زیادہ ہے. آپ کو اور موقع ملتا، اب 700 سال بھی کماتے، مگر وہ جو انفائنائٹ دنیا ہے وہاں کتنی ضرورت ہے یہ آج نہیں سمجھ میں آئے گا. مگر جب اس دن آنکھیں کھلے گی تب انسان کہہ رہا ہوگا کاش کہ تو نے خدا میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی. اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کوئی دعا بھی آپ کی ضائع نہیں ہوئی،
بس عزیزان محترم، تو خدا نے اس کائنات میں چپے چپے پر اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کو رکھا ہوا ہے، مگر انسان خدا کی حکمت و مصلحتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی قوم موسیٰ ایک مرتبہ مصلحت خدا کے مقابلے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، پروردگار عالم سے کہو کہ بارش کو ہمارے کنٹرول میں دے دے، ہم جب چاہے برسائیں گے، جتنی چاہے برسائیں گے۔ جس طرح سے بلڈنگ کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک ٹائم پر پانی چلاتی، اچھا اسے معلوم ہے کہ کنواں کب بھرتا ہے، کب اس کو چلانا ہے، کتنی دیر چلانا ہے۔ اگر کسی ایسے اناڑی آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے جس کو کہے بھائی میری جب مرضی ہوگی میں چلا دوں گا، میری جب مرضی ہوگی جتنی دیر چلاؤں گا، تو یا تو وہ موٹر جلا دے گا یا سارا کا سارا پانی جو دن میں 2 دفعہ چاہیے تھا وہ 1 دفعہ میں استعمال کرا دے گا۔ تو ایسے اناڑیوں کے ہاتھ میں دینے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان خدا کی مصلحتوں کے مقابلے میں اناڑی ہے، مگر اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتا ہے۔ قوم موسیٰ کہنے لگی کہ پروردگار سے کہو اے موسیٰ کہ بارش کو ہمارے کنٹرول میں دے دے۔ بس ایک مرتبہ خدا نے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، کلیم خدا تھے، پروردگار نے کہا کوئی مشکل نہیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ لو موسیٰ، ہم نے بادلوں کا اختیار برسنے کے لیے تمہاری قوم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب قوم اپنے اعتبار سے بیج بوتی تھی، سمجھتی تھی کہ اس وقت بارش چاہیے، کہتی تھی بارش ہو جاتی تھی، اس کے بعد کہتی تھی اتنی دیر تک ہو تو اتنی دیر تک ہو جاتی تھی۔ فصل بڑی لہلہاتی بھی آئی، بڑی ہری بھری، اور ایک مرتبہ جتنی اپنی دانش کے مطابق سوچ رہے تھے کہ اب فصل تیار ہو جائے، فصل تیار ہو گئی، تھریشنگ بھی۔ اور جب ایک مرتبہ خوشوں کو کھولا گیا تو خوشوں میں سے گندم نہ نکلے، چاولوں کے خوشوں میں سے چاول نہ نکلے، تو کہا موسیٰ بارش تو ہم نے اپنے اختیار میں لی، فصل تو بڑی ہری بھری ہو گئی، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے اندر دانے موجود نہیں ہیں؟ ہم نے جو اتنی محنت کی تھی، یہ محنت یہ گھاس کو کھانے کے لیے تھوڑی کی تھی، گھاس تو جانور کھائیں گے، ہمیں تو اس کے اندر موجود چاولوں کو کھانا تھا، اس پہ موجود گندم کا دانہ چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے کہا، خدا نے تمہارے اختیار میں بارش دے دی۔ کہا نہیں، پروردگار سے پوچھو کہ اس کے اندر راز کیا ہے۔ پروردگار نے کہا اے موسیٰ، تم ہی یہ چاہتے تھے کہ بارش تمہارے اختیار میں آ جائے، تم کیا جانو کہ زمین کو کس وقت پانی کی ضرورت ہے، کتنا پانی اسے دینا ہے۔ جب اپنی مرضی سے برساؤ گے تو بظاہر تم کو لگے گا کہ تم نے کمال کر دیا، مگر جس وقت کی ضرورت تھی تم اس دانے کی ضرورت کو نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہ پودے تو بڑے ہوتے رہے مگر بغیر بے دانے کے پیدا ہو گئے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے پروردگار کی حکمت کے مطابق ہے، لہٰذا کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس وقت سورج نکلنا ہے، کتنی دیر سورج نکلنا ہے، کون سا موسم کس مقام کے اعتبار سے سوٹیبل ہے، آپ اور میں کئی مرتبہ پروردگار کی مصلحت کے خلاف کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں علم عقائد کا کہ یہ خدا کے معاملات میں دخل اندازی شرک خفی ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیشہ خدا کے بارگاہ میں کہو کہ پروردگارہ میں تیری مصلحت سے واقف نہیں ہوں، اس لیے کہ دھوبی چاہتا ہے کہ بارش نہیں ہو اور کسان چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے، ایک ہی محلے میں ایک ہی علاقے میں دھوبی بھی رہتا ہے، اسی علاقے میں کسان بھی رہتا ہے۔ اگر خدا دھوبی کے مطابق خدا بن جائے تو ساری کی ساری فصلیں بیکار ہو کے رہ جائے، اور اگر خدا کسان کے مطابق خدا بن جائے تو سارے دھوبیوں کا کاروبار ہی چوپٹ ہو کے رہ جائے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، تو گفتگو اس مقام تک ہوئی کہ پروردگار کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ اب پروردگار عالم، میں نے آپ سے کہا کہ کیا زبردستی کر رہا ہے؟ قہرن پروردگار نے، یہ لطف خدا ہے، خدا نے ہمیں مالک بنایا، مالک بنانے کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ کائنات کے اندر خدا کی ہر نعمت، خدا کی ہر موجود چیز جو ہے وہ جبراً خدا کی اطاعت کر رہی ہے، مگر انسان کو خدا نے اپنے اختیار سے عبادت کرنے کا اختیار دے دیا۔ اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو آج کے حد تک روکوں گا کہ امیر کائنات کے پاس وہ شخص آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے، اگرچہ کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے وجود کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جسے خدا نے جبراً اپنی اطاعت میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ جبراً اپنی اطاعت میں نہ رکھے، جس طریقے سے قوم موسیٰ پر بارش ہوتی رہی مگر گندم میں دانے کے اندر گندم نہ نکلا، ہم بھی اگر اپنے اختیار سے اپنے دل کو چلائیں گے
تو جس وقت دل کو چلنا چاہیے ہم روکتے ہوئے نظر آئیں گے، جس وقت اسے چلنا چاہیے، جس وقت روکنا چاہیے ہم اسے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک چھوٹا سا وجود بھی ہم سے سنبھلتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا. لہٰذا جہاں انسان کا اختیار انسان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اپنے قہری وجود کے اعتبار سے خدا نے وہ اختیار انسان کو نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ سارا اختیار بھی نہیں دیا اور سارا مجبور بھی نہیں بنایا. تبھی تو ایک شخص آ کر مولا کائنات سے پوچھتا ہے، یہ پورا عقیدہ ہے اور پوری سازش کے تحت ایک عقیدہ بنایا گیا. ایک ہے جبریہ، ایک ہے قدریہ، ایک ہے عدلیہ. جبریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے دنیا کی ہر شے مجبور ہے، ہم بھی مجبور ہے. پتا بھی حکم خدا کے بغیر نہیں کھڑکتا، تو ہم کہاں سے خدا کے حکم کے بغیر کھڑکیں گے؟ وہ بہلول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. کل بھی ابو حنیفہ کا نام آیا تھا. اہل سنت کے یہاں پر جنہیں فقہ کے اماموں کے اندر پہلا امام امام اعظم کہا جاتا ہے، اور عجیب بات یہ کہ وہ فقہ کا پہلا امام جو امام اعظم ہے کہتا ہوا نظر آتا ہے، لولا السنتان لہلک النعمان. وہ 2 سال چھٹے امام کی خدمت میں زانو ادب طے کر کے نہ بیٹھا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اچھا یہ پہلا ابو حنیفہ نہیں ہے. ابو حنیفہ کا جو ابا تھا وہ بھی یہ کہہ کر دنیا سے گیا تھا کہ لولا علی لہلک فلاں، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ ہلاکت تو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. دنیا میں چاہے بچا دیا مگر آخرت میں وہی نصیب ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. تو یہ بھی وہی کہہ رہا تھا کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر کہ چھٹے امام کی 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. پہلی بات کیا ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں کھڑکتا، لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے اعمال کو کرتا ہے. کا دوسری چیز یہ ہے کہ آگ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے. قیامت کے دن اگر ابلیس کو جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو ابلیس آگ سے بنا ہے، اس کو آگ کیسے نقصان پہنچائے. اور ہر شے جو دنیا میں ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. تو ٹھیک ہے دنیا میں خدا نے اپنے آپ کو غائب کر رکھا ہے، لیکن نعوذ باللہ قیامت کے دن یہ اہل سنت کا مشہور عقیدہ ہے کہ قیامت میں اپنا دیدار کروائے گا. تو اب وہ ایک مرتبہ چھٹے امام و ساتویں امام کے اس شاگرد نے جو بظاہر دنیا کی نگاہ میں دیوانہ تھا، اپنی دیوانگی کے اندر ایسا کام کر گیا کہ ایک ہی ڈھیلا اٹھا کے سر پہ مارا اور اس ایک ڈھیلے میں 3 جواب دے دیے. مختصر میں کروں گا کہ ایک مرتبہ جب پکڑ کے قاضی کے سامنے لایا گیا تو کہا گیا بہلول تم نے مارا ہے. کہا اس کا خود کہنا ہے کہ کوئی کام انسان خود نہیں کر سکتا، تو بھلا مجھ میں کیا طاقت ہے کہ میں اسے ماروں گا؟ میرے خدا نے میرے ہاتھ کو اٹھوایا اور ہاتھ چلا اور اسے جا کر لگ گیا. بس جس کے حکم سے چلا اسے جا کے پکڑ لو. تو ایک مرتبہ جو کہتے ہیں کہ یہ پورا عقیدہ جبریہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اہل سنت کا خود ابو حنیفہ اسی مکتب کا ہے. ایک عقیدہ ہے قدریہ کہ خدا نعوذ باللہ معزول ہو گیا، جو یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ساری دنیا بنانے کے بعد، سارا سسٹم بنانے کے بعد سب کچھ انسان کے اختیار میں دے دیا. اب ہم کس عقیدے کے؟ امیر کائنات کے بعد شخص آ کر پوچھتا ہے کہ مولا ہم مجبور ہیں یا مختار؟ کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. فوراً اٹھا لیا، کون سا مشکل کام تھا. کہ دوسرا اٹھاؤ. کہا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. کہ بس یہی جواب ہے. کہ یہ کیا آپ نے؟ یہ جواب تو نہیں ہے، یہ جواب تو نہیں. میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ اتنا بڑا عقائدی سوال، اتنا بڑا فلسفی سوال جس پر عالم اسلام تقسیم ہو گیا اور آپ فقط مجھ سے ٹانگ اٹھوا رہے. کہا تم سمجھے نہیں، ایک ٹانگ کے اٹھانے میں تم مختار ہو، ایک ٹانگ کے نہ اٹھانے میں تم مجبور ہو. تو نہ انسان مکمل طور پہ مختار ہے، نہ انسان مکمل طور پہ مجبور ہے. بس جس کام میں مختار ہے وہ حساب ہوگا، جس کام پہ مجبور ہے وہ حساب نہ ہوگا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. بس گفتگو کو اس مقام تک روکتے عزیزان محترم. مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب کہتے تھے کہ عاشور کے دن تک سارے مصائب حسین کے ہیں، لیکن عاشور کے بعد سے لے کر دوبارہ مدینے پلٹنے تک فرمایا 3 ہستیوں کے مصائب ہیں. ایک حسین کی بہن شریکت الحسین، ایک حسین کی بیٹی وہ 4 سال کی مظلومہ سکینہ جس کے مصائب آپ نے کل سنے، اور ایک وہ سید سجاد کے جو کربلا کے بعد کہتا رہا کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام. بس عزیزان محترم، سید کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ جب شہزادی زینب کی ولادت ہوئی نا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے.
دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. کبھی ہاتھوں کی کلائیوں کو لیا اور اسے اتنا بوسہ دینا شروع کیا کہ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ الزہرا حیران ہو کر کہتی ہے کہ بابا کیا وجہ ہے کہ بچی گھر میں پیدا ہوئی ہے, آپ خوشی منانے کی جگہ گریا کر رہے اور یہ کلائیوں کو ہاتھوں میں لے کے کیوں اتنا بوسہ دے رہے, کیا بتائے اللہ کا رسول. ارے اے اللہ کے رسول کی بیٹی پیاری فاطمہ زہرا, یہی کلائیاں ہوگی کہ جس کے اندر رسن بندھیں گے. ارے وہ بی بی کہ جو ولایت کے سائے میں پلی ہو, جو فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کے نیچے پلی ہو, جس نے کبھی بازار نہیں دیکھا, جو کبھی دربار نہیں گئی. لیکن میں کہوں گا ارے ماں بیٹی دونوں دربار گئی تھی, مگر فرق تھا, ایک صحابی کے دربار میں گئی تھی, ایک شرابی کے دربار میں گئی تھی. ایک دربار میں گئی گرچہ کہ صحابی کا دربار تھا, مگر جب زہرا گئی نا تو بالوں میں سیاہی تھی, جب پلٹ کے آئی تو ایک مرتبہ بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. میں کہوں گا شہزادی فاطمہ سے, آپ تو صحابی کے دربار میں گئی, دربار میں پردہ حائل تھا, آپ پردے کے پیچھے سے خطاب کر رہی تھی, مگر یہ ظالم سے خطاب کرنا, آپ کو آپ کا حق نہ ملنا, آپ کو ضعیف کر گیا. میں کہوں گا ارے آئیے فاطمہ زہرا یزید کے اور ابن زیاد کے دربار میں. کہتے تھے کہ مرحوم علامہ ارے مجتہد اعظم آغائی شیرازی ایک مرتبہ مصائب سن رہے تھے, کہنے لگے ذاکر سے آہستہ آہستہ پڑھ, تیرے ہر جملے کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ, ہر جملے میں رونے کا دل چاہتا ہے. کہتے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھتا اس مقام تک پہنچانا, دخل زینب, ارے زینب یزید کے دربار میں داخل ہوئی. ایک بار آغائی شیرازی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے, اور ایک مرتبہ اٹھے جب ہوش میں آئے, کہا پھر پڑھ, ارے جملے کا ادا کر, تجھے نہیں معلوم ارے وہ خاتون کے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا, وہ بے مکنا و چادر, ارے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہو, دربار یزید میں کیسے گئی ہوگی. سید سجاد کہتے کہ جب میری پھوپھی اور میری مائیں ایک بار ارے جب مدینہ واپس پہنچے, مدینے کی خواتین میری پھوپھی اور ماؤں کو پہچان نہ پا رہی تھی. وجہ کیا ہے, کہاں چہرے سیاہ ہو چکے تھے, چہرے کی کھال پھٹی ہوئی تھی. بس عزیزو یہاں رکنا, میں آپ کو بتاؤں ارے یہ چہرے کی کھال اور چہرے پہ کیا کیا ظلم ہوا. کہتے مختار کا دربار تھا, خولی کو پکڑ کے لایا گیا, اور ایک مرتبہ مختار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی شکی کو پکڑ کے لایا جاتا تھا, کہتے تھے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. یہ جو مقتل آج ہمارے پاس اتنا موجود ہے, اس میں ایک مختار کی ارے یہ نعمت بھی ہے کہ مختار اس انداز سے مقتل لکھواتا تھا. خولی ایک بار کہنے لگا, امیر سن کے کیا کرے گا, کہ نہیں تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. خولی کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا, اس لیے کہ میں بہت آگے نہیں تھا. بس جب ایک مرتبہ کربلا میں سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا اور فوج اشکیا نے خیموں کی جانب بڑھنا شروع کیا, جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے لوٹنا شروع کیا. کسی نے بیبیوں کی چادریں لوٹی, کسی نے ایک مرتبہ جا کر خیمے میں جو بسترا ملا اسے لوٹ لیا. ایک ظالم تو ایسا تھا کہ سید سجاد بیماری کے عالم میں جس بیماری کے ارے بستر پہ سوئے ہوئے تھے, اس زور سے وہ بستر کھینچا کہ سید سجاد منہ کے بل زمین پر پیشانی جا کر لگ پڑی. بس ایک بار خولی کہنے لگا مجھے آنے میں بڑی دیر ہو گئی, میرے ہاتھوں میں کچھ نہ بچا, مگر میں دیکھ رہا تھا ساری بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا تھا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ شہزادی زینب بنت علی کی چادر پہ ہاتھ ڈالے, مگر میں نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہ آئے تو میں نقصان اٹھاؤں گا. خولی ایک جوان مرد تھا, ایک سپاہی اور طاقتور تھا, بس جیسے ہی شہزادی کی چادر پہ ہاتھ ڈالا, یہ بھی
یہ عباس کی بہن تھی، ارے علی کی بیٹی تھی، اپنے چادر کو سنبھالا، خونی زور لگا رہا ہے مگر خونی کے ہاتھ میں چادر نہ ہے۔ بس سنو گے عزیزو، اب کوئی آواز نہ رہے جو بلند نہ ہو جائے۔ خونی نے زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھایا اور پھر اس کے بعد وہ پتھر اس انداز سے شہزادی کے چہرے پہ لگا، خون شہزادی زینب کی پیشانی سے روا ہوا۔ علی کی بیٹی کی گرفت ہلکی ہوئی، علی کی بیٹی بے مکنا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہیں، فرش عزا پر آ گئے، پروردگار ان کی تمام جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد سے محبت کے ساتھ آل محمد کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دین آل محمد کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنان آل محمد سے آن بآن دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں بالخصوص فرش عزا پر آ جانے والے جو بیمار افراد ہیں، پروردگار تجھے واسطہ شہزادی زینب کی مظلومیت کا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو صاحبان روزگار ان کے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔